گھر میں بچوں کو ہر ایک نام بتایا جائے. مل کے حیدری. اور جشن کا مصرع دیکھیے گا کہ پھیر لیتے ہیں جو منہ دیکھ کے تابوت ایمان. پھیر لیتے ہیں جو منہ دیکھ کے تابوت ایمان. ایسے لوگوں کے جنازوں میں نہ جایا. ہائے 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 ہائے. ہاتھ بلند کرنے کا شکریہ ہے. مل کے نعرہ حیدری. 3 شعبان ہے اپنوں کو منایا جائے. مل کے نعرہ حیدری. مل کے نعرہ حیدری. جشن ولی نعرہ حیدری. بس چند منٹ ہے میرے پاس تو میرا دل کر رہا ہے کہ آخر میں ایک کلام اور ہے اس کے چند اشعار پیش کر جانا چاہوں گا. ایک مجھے کل کلام میرے پاس آیا ہے, شاعر نے بھیجا ہے سرائکی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اردو پڑھوں. ویسے سرائکی کا بھی ایک کلام ہے, اگر آپ سننا چاہیں تو. اچھا سرائکی میں پڑھ دیتا ہوں. چلیں پھر ایک سرائکی کا کلام آج کو سناتے ہیں آپ کو. پہلی دفعہ زندگی میں پڑھ رہا ہوں تو کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معذرت خواہوں. میری زبان نہیں ہے اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت خواہوں پہلے سے. بسم اللہ. دہاں جہاں دا بادشاہ ہے, دہاں جہاں دا بادشاہ ہے, جہان ڈوہن حسین ایک ہے. بڑا اچھا کلام ہے, پیش کر رہا ہوں. سمجھ کی دعات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کہ دہاں جہانا, ہر زبان میں میرے مولا کی ثنا ہے کہ دہاں جہانا دا بادشاہ ہے, جہان ڈوہن. یار مجھ سے زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں آپ سرائکی کو. کہ جہان ڈوہن حسین ایک ہے, اتھاں بھی رہندے اتھاں بھی رہندے, اتھاں بھی رہندے اتھاں بھی رہندے. مقام دوہن حسین. مل کے نعرہ حیدری. ایک ہے, اتھاں بھی رہندے اتھاں بھی رہندے. اور شعر دیکھیے گا کہ قرآن صامت قرآن ناطق دے نال ہو ون تا لطف آندے. آپ کے سننے کا کہنے ہے کہ قرآن ناطق قرآن صامت دے نال ہو ون تا لطف آندے. اے گال تے ہے نبی دے گھر وچ قرآن دوہن حسین. آپ سلام بھائی. اے گال تے ہے نبی دے گھر وچ قرآن دوہن حسین ایک ہے. اور دیکھیے گا مصرع آ گیا ہے. ہمارے بچوں کو بھی واقعہ پتہ ہے کہ خدا دا سجدہ بھی دیونا ہے, حسین کو بھی سنبھالنا ہے. ذرا بولنا ہے, جشن منانا ہے. جو سرائکی جانتے ہیں وہ خاموش رہیں, تو پھر میری آپ سے جو ہے وہ بات ہے. سرائکی سمجھنے والے کم سے کم بولیں گے کہ خدا دا سجدہ وی دیوڑائے, حسین کو بھی سنبھالنا ہے, حضور کو بھی نماز اندر خیال ڈوہن حسین ایک ہے. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اسی میں ایک سنی شاعر نے ذرا بھی ایک تضمین لکھی ہے اسی بات میں
کہ زرویچ وٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا دیکھ تخت تے تاج کوئی دی نالین خرید نہ سکیا او دے مکھڑے باجوں کوئی حاکم ساڑے نین خرید نہ سکیا سارے ٹل یزید نے لا چھوڑے او حسین خرید نہ سکیا حضور علی مولا کیا کہنے ہیں یار آپ کے کہ حضور کو وی نماز اندر دھیان دو حسین ایک ہے وہ 5 سالہ حسین بچہ ذہانتوں سے حسین ذہین بچہ نبی کے آنگن میں چل رہا ہے زمانہ کروٹ بدل رہا ہے حسین پیروں پہ چل رہا ہے حضور کو بھی نماز اندر دھیان دو حسین مل کے نعرہ حیدری خوشنودی قلب مبارک سید نساء العالمین کے لیے صلوات پڑھ لیجئے بحق حسین فرزند حسین کے ظہور کے لیے صلوات پڑھ لیجئے دشمنان حسین اور دشمنان حسینیت کی نابودی کے لیے صلوات پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونجیبہ ورسولہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین من اول یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاح صلوات بلند آواز اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ خیر بہت ہی خوبصورت محفل اور مومنین کے دلوں میں باغ مودت اور بہار الفت کو اجاگر کرنے والی گفتگو اور کلام یہ آپ کی خوش نصیبی ہے اور آپ کے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محفل میں آپ کو بلایا ہے ورنہ دنیا آپ کو کہاں سے کہاں لے جانا چاہتی ہے لیکن عشق حسین کھینچ کے ہمیں فرش محفل پہ لے کے آتی ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان للحسین حرارۃ مکنونۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا اللہ تعالیٰ نے میرے حسین کے لیے مومنین کے دل میں عشق کی وہ آگ لگا رکھی ہے کہ وہ قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی لا الہ یہاں نکات دیکھیے ایک تو اللہ نے ہاں نا نسبت اللہ کی طرف دی ہے کہ یہ کسی بندے نے نہیں دوسرا قید یہ ہے کہ مومنین ہونا شرط ہے مومن کے دل میں منافق کے دل میں نہیں ہے یہ اور تیسرا یہ کہ یہ قیامت تک کبھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی جتنا بھی آگ بجھانے والے یعنی خود ہی بجھ جائیں گے لیکن عشق حسین کی آگ کبھی بجھ نہیں سکتی ہے اس حسین کی عشق کی آگ تم بجھانا چاہتے ہو جن کی میلاد سعادت پر تبریک کے لیے پیغمبر اکرم کے حضور 1 ارب فرشتے آئے ہوں پورا آسمان و زمین بھر گیا ہو فضائیں پر ہوں فرشتوں کی سرسراہٹ سے اور فرشتوں کا آنا جانا ہو
اور عرش والے فرش والوں کی زیارت کے لیے آئے ہوں، یہی کمال ہے۔ حالانکہ وہ معصوم ہیں، عرش والے ہیں، بے خطا ہیں، اس لیے کہ ان میں قوہ شہوانی نہیں ہے، جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں، عصبیت نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، عقل اور عقل ہے، عقل بندگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ مخلوقات جو محض عقل ہے، جن میں خطا کا امکان نہیں ہے، جن میں حب دنیا نہیں ہے، جن میں وسوسہ شیطانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شیطان بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا ہے، بالکل پاک ہیں، وہ آئے ایسے انسانوں کی زیارت کے لیے جن کے پاس عقلانیت بھی ہے، شہوانیت بھی ہے، کہ انہوں نے اپنے یعنی عقل کی حکمرانی جب اپنے تمام جسم کے اوپر، سوچ کے اوپر، قلب کے اوپر ایسا بنا دیا کہ فرشتے بھی ان کے زیارت کے لیے آئیں اور طواف کرنے لگے اور متبرک ہونے لگے۔ کیوں آئیں فرشتے؟ یہ کہنے کے لیے یا رسول اللہ ہم انسانوں کی طرح احسان فراموش نہیں ہیں، چونکہ پوری انسانیت کے اوپر، عالم کون و ما کان و ما یکون کے اوپر آل محمد علیہ السلام کا احسان ہے، احسان عظیم ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس عالم امکان کو ان کے زیور وجود سے آراستہ کیا، اور فرشتے بعد میں بن گئے، جنت و جہنم بعد میں۔ اور آپ ابھی حدیث قصہ میں سماعت فرما لے، یہ پوری کائنات کا نام لے کے کہا لِأَجْلِكُمْ، تمہارے خاطر، لیکن زیارت جامعہ میں ہے بِكُمْ، تمہاری وجہ سے، یہ کائنات تمہاری وجہ سے، فرشتے تمہاری وجہ سے، جنت و جہنم آپ کے بدولت اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب فرشتوں کو اللہ نے اپنے نور سے اور برکت آل محمد سے، زیور وجود سے آراستہ کیا، تو پہلی نظر جب پڑ گئی، اور کائنات میں اور کوئی چیز نہیں تھی، انوار قدسیہ آل محمد کو دیکھا، خیال آیا شاید انہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ فرشتوں نے یہ سوچا ہمیں انہوں نے پیدا کیا ہے۔ جو فرشتوں کا یہ خیال آیا، معصومین فرماتے ہیں کہ ہم نے تسبیح و تحلیل پڑھنا شروع کیا کہ نہیں، ایک اور ہستی ہے جو ہمیں بھی اس نے زیور وجود سے آراستہ کیا۔ فَسَبَّحْنَا سَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا سبحان اللہ، فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، ہے وہ ذات بہت بلند ہے۔ فَحَلَّلْنَا حَلَّلَتِ الْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ۔ وَكَبَّرْنَا كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا اللہ اکبر۔ لَوْلَانَا مَا عُبِدَ الرحمن، اگر ہم نہ ہوتے، نہ ان کو پتا تھا رحمان کون ہے، نہ زمین والوں کو معلوم ہوتا کہ رحمان کون ہے اور ان کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ امکان کا گلشن تھا، نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا، نہ جنت کی ہنسی تھی، نہ عرش معلیٰ تھا، نہ دنیا یہ بنی تھی، نہ دشت و دمن تھے، نہ یہ گیتی بہاری تھی، تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ اس نور محمد نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے، نور علی نے بتایا دنیا والوں کے خدا ہے، نور زہرا نے بتایا کہ خدا ہے، نور حسن مجتبیٰ نے بتایا کہ خدا ہے، نور سید الشہداء نے بتا دیا انسانوں کو کہ خدا ہے۔ تو آج فرشتے بن کے نہیں، اپنے استاد کے پاس آئے ہیں شاگرد بن کر۔ یا علی، فرشتے اپنے استاد کے پاس احسان مندی کے لیے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اور پوری کائنات بھر گئی تھی، عربوں کے حساب سے فرشتے روز زمین پر آئے، اس لیے کہ آج کائنات میں صرف ہم انسان یا کچھ بھی مختصر انسان جو اس محفل میں ہم ہیں، ہم ہی نہیں ہیں، جن کا حسین مولا ہے سب آج جشن حسین میں مصروف ہیں، پوری کائنات بھی۔ سنگ ریزے بھی نجف کے بن گئے در نجف، ہاں خوشی ہے نا، سنگ ریزے بھی نجف کے بن گئے در نجف، دشمن حیدر تو پتھر سے بھی بدتر بن گیا۔ ہاں کیا خوشحالی ہے، لا الہ الا اللہ۔ آج کون آ گئے ہیں اس عالم ہستی میں؟ حضرت ابی ابن کعب
برجستہ صحابی در محضر پیغمبر اسلام حاضر تھے۔ اتنے میں سید الشہداء علیہ السلام 4 یا 5 سال کے تھے جب مسجد میں پیغمبر اسلام کے گھر میں حاضر ہوئے۔ السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا میرا سلام ہو، جواب سنیے گا۔ آج کی محفل میں اگر صرف یہی جواب ہوتا اور کچھ نہ ہوتا بس کافی تھا جشن کے لیے۔ وعلیک السلام یا زین السماوات والارض، میرا سلام ہو آسمان و زمین کی زینت۔ ابی ابن کعب نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے آسمان و زمین کی زینت ہو؟ فرمایا یہی میرا بیٹا، آسمان و زمین کی زینت یہی میرا بیٹا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش پر مجھے مہمان بلایا اور سب سے پہلے عرش کے ساق پر جو لکھا ہوا جملہ میں نے دیکھا یہی تھا، ان الحسین، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اصل سوال حضرت بہت پیارا نکتہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چھوٹا ہے، اسی لیے وہ ایمان پہلے کس نے لایا ہے وہ کیٹیگریاں بنانے لگے نا، چھوٹوں کے اسلام والوں ڈومیسائل الگ کیا، بڑے ڈومیسائل الگ کیا، یعنی اس قسم کا حساب تھا کہ اتنی چھوٹے ایج میں، جبکہ پیغمبر اسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جو بڑا ہو وہ افضل نہیں ہوتا ہے، جو افضل ہو وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یعنی 4 سال حضرت ابی بن کعب حافظ قرآن، مفسر قرآن، محدث ہیں، آپ قریب ترین صحابی بزرگ ہیں۔ 4 سال کے بچے کو، شہزادے کو زین سماوات ہونے میں تعجب ہے۔ 4 دن کے عیسیٰ کا انی عبداللہ اعطانی الکتاب و جعلنی نبی کہنے میں تعجب نہیں ہے؟ وہاں تو 4 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ابن اللہ نہ کہیے، تمانچہ مارا ہے جو ابن اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر۔ سب سے پہلا جملہ انی عبداللہ ہے نا، ابن اللہ نہیں ہوں میں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو 3-4 دن کا آیا ہوا مہمان نبی بن کے آ سکتا ہے، تو 3-4 سال کے شہزادے کو کہا زین السماوات والارض، آسمان و زمین کی زینت۔ اس میں بہت گہرائی ہے، شاید دمن وقت میں گنجائش نہ ہو کہ زین سماوات والارض، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ابی یاد رکھیے یہ میرا بیٹا امام عز، امام غیر وہن، یہ وہ امام ہے جس کے ارادے میں، عزم میں ذرہ بر کمزوری نہیں ہے، سوچ میں، قدم میں، فکر میں بہادری ہی بہادری ہے۔ امام عز، یہ میرا بیٹا عزت داروں کا امام ہے۔ امام فخر، دنیا میں اسی پر فخر کریں گے لوگ کہ حسین ہمارا امام ہے۔ امام بحر علم، یہ علم کا سمندر ہے، یہ وہ امام ہے جو علم کا سمندر ہے۔ امام ظہر، اللہ کا ذخیرہ ہے، یہ وہ امام ہے۔ امام عز، واقعا مولا نے ثابت بھی کر دیا، ہیہات من الذلہ کا نعرہ آج ہر عزت دار انسان یہی لگانا چاہتا ہے کہ ہم نے عرض کیا عزت کی زندگی کا نمونہ حسین ہے، عرش اولا و خلد کا زینہ حسین ہے، انگشتری جہاں ہے نگینہ حسین ہے، انگشتری جہاں ہے نگینہ حسین ہے، بحر علوم حق کا سفینہ حسین ہے۔ جنو ملک بشر پہ، یاد رکھیے مصرع، جنو ملک بشر پہ سرفراز ہے حسین، تا حشر بھی نہ کھل سکے وہ راز ہے حسین۔ جنو ملک، اے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ سب لوگ کہتے ہیں پروردگار کو لبیک لبیک، کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ۔
جزاکم اللہ. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. عجیب نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو مزین کیا ہے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے زینت دی ہے. بہت توجہ چاہوں گا. فرمایا کہ قرآن کو حسن صوت کے ذریعے زینت بخشی ہے. قرآن کو ماہ رمضان کو قرآن کے ذریعے زینت بخشی ہے. زمین، مردہ زمین کو باران رحمت کے ذریعے مزین کیا ہے. عورتوں کو حجاب و حیا کے ذریعے مزین کیا ہے. فقراء کو صبر کے ذریعے مزین کیا ہے. امراء کو دولت و سخاوت کے ذریعے مزین کیا ہے. آسمانوں کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا ہے. اور یعنی آسمان کائنات کو حسن آل محمد اور ان کے ذکر سے مزین کیا ہے. اور مجلس حسین کو ذکر علی کے ذریعے زینت ہے. ہر چیز کے ذریعے ایک زینت ہے. بغیر ذکر علی محفلوں کی زینت کیا؟ بغیر ذکر علی محفلوں کی زینت کیا؟ گلوں میں بو بھی ضروری ہے نرسری کے لیے. بغیر ذکر علی محفلوں کی زینت کیا؟ گلوں میں بو بھی ضروری ہے نرسری کے لیے. علی کے غیر سے ہوتا نہیں ہے عشق ہمیں. فطرت طبیعت اس طرح کی ہے. علی کے غیر سے ہوتا نہیں ہے عشق ہمیں. کچھ تو ہو جاذبہ معشوق میں عاشقی کے لیے. کچھ تو ہو جاذبہ معشوق میں عاشقی کے لیے. آگے بڑھتا ہوں کہ چیلنج سے کسی عالم دین سے، کسی مجتہد سے پوچھ لیجئے آپ فضائل سید الشہداء کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہاں کہیں تو سمجھ لیجئے کہ کمزوری ہے. ہاں اگر نہ کہیں تو کہیے کہ سچ اور حق بول رہا ہے. اس لیے کہ پتھر نہیں بتا سکتا، حجر نہیں بتا سکتا ہے کہ شجر کیا ہے، اور شجر نہیں بتا سکتا ہے کہ بشر کیا ہے، اور بشر نہیں بتا سکتا ہے کہ انسان کامل کون ہے. سید الشہداء کے بارے میں ہماری گفتگو اس طرح کی ہے جیسا خواب میں باتیں کرنا. اس لیے کہ ہم انہیں نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں. جو نہیں جانتا ہو، نہیں پہچانتا ہو، اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہے. اور یہ آپ اپنی دعا میں، اپنے تہجد میں، مناجاتوں میں اس جملے کو حصہ بنائیے گا. پروردگار میں تجھ سے کچھ سوال نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اپنے آپ کو نہیں جانتا ہوں کہ کیا مانگوں میں، اور تجھے نہیں پہچانتا ہوں کہ تجھ سے کیا مانگوں. پس پہلے اپنی اور اپنی نفس کی معرفت عطا کر تاکہ اس کے حساب سے میں تجھ سے کچھ مانگوں. ہاں یہ دعا کا حصہ بنائیے اپنے لیے. یہاں پر بھی اسی طرح ہے. جب پیغمبر اسلام فرمائیے زین السماوات والارض، آسمان و زمین کی زینت ہے، تو ہم معرفت کے حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ایک چیلنج کیا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. پوری انسانیت کو لائن میں کھڑا کیا ہے. ابھی سیٹی بجنے والی ہے، کمپٹیشن، باغ دوڑ کی، بھاگنے کی. پوری انسانیت ادھر، جن و انس. سامنے دو نشانیاں رکھی ہیں، مغفرت، جنت. ہاں نا، جو بھاگے گا، ہاتھ لگائے گا، وہ آگے جائے گا. کہاں جانا ہے؟ سابقو، بھاگو. کہاں؟ الی مغفرۃ و جنت. توجہ، جنت اور مغفرت کی طرف جانا ہے. تو آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا نفسیاتی طور پر کہ جنت کیسی ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی، اس کا جواب بھی اسی اندر موجود ہے. عرضھا کعرض السماء والارض. بڑا نچوڑ فضیلت ہے سید الشہداء کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں فلکیات کے حوالے سے. جتنی آسمان و زمین کی لوکیشن ہے اتنی ہی جنت بڑی ہے. اور مشکل ہو گیا مسئلہ کہ آسمان و زمین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں نہیں معلوم. سورج جو ہمیشہ ہمیں نظر آ رہا ہے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. صحیح، 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. 1900 2000 کے آس پاس میں ایک ستارہ نکلا تھا قطب شمال کی طرف، جس کی دم کی لمبائی 15 کروڑ کلومیٹر تھی، اور وہ 4000 سال بعد
کرۂ زمین پر ایک دفعہ ظاہر ہوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آج تک اب 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر گھومنے والا یہ ستارہ، اور 15 کروڑ کلومیٹر دم کے ساتھ 4000 سال میں آئے، اس کے بعد چند سالوں کے بعد غائب ہو گیا وہ۔ یہ آسمان اول، 1 کھرب کہکشاں، ہر کہکشاں میں 1 کھرب ستارے، ہر ستارہ دوسرے ستارے سے کئی سال ملین نوری کا فاصلہ، اور کرۂ زمین سے چاند سے کئی گنا بڑا یہ آسمان اول۔ یہ اتنا بڑا آسمان دوم کی نسبت ایسا ہے جیسے پورا پاکستان کی فضا میں اخروٹ لٹکایا ہو، صحیح؟ وہ آسمان، پھر آسمان دوم سوم کے مقابلے میں اس طرح، چہارم کے مقابلے میں اسی طرح ہوتے ہوتے اللہ نے کہا جنت اتنی بڑی ہے تو جس آسمان کے نیچے رہتے ہوئے اندازہ نہ لگا سکو تو وہ جنت جو دیکھی نہیں ہے کہاں سے سمجھ پاؤ گے؟ جو جنت دیکھی نہیں ہو اس کی عظمت کا اندازہ نہ لگا سکو تو سردار جنت کا اندازہ کہاں سے لگاؤ؟ یہ ہے حسین۔ عجیب یعنی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جنت کتنی بڑی ہے، آسمان و زمین۔ اب آسمان زمین جب حساب کرنے لگے تو وہیں پہ ہی ہم ہتھیار ڈال گئے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، تو بادشاہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے حاسدین زیادہ ہوتے ہیں، مرتبہ جتنا بڑھ جائے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان کو آپ نے جواب دیا، حسد کی آگ میں جلنے سے تجھ کو کیا حاصل، حسد کی آگ میں جلنے سے تجھ کو کیا حاصل، زمیں حسین کی لوح و قلم حسین کا ہے۔ زمیں حسین کی لوح و قلم حسین کا ہے۔ ابھی کیا حال ہے پوری دنیا میں اور اپنے مملکت میں بھی، اللہ سلامت رکھے اپنے ملک کو، اور باہر بھی دیکھیں کیا حشر نشر ہے۔ اس کے پیش نظر کیا کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے، اسی کے پیش نظر دیکھیں بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا۔ آپ کیوں شاداب ہے، کیوں خوشحال ہیں، آپ کیوں سر بلند ہے؟ وجہ یہ، میری حیات کا گلشن ہرا بھرا ہے مدام، میری حیات کا گلشن ہرا بھرا ہے مدام، زمین دل پہ ان اشکوں کا نم حسین کا ہے، زمین دل پہ ان اشکوں کا نم حسین کا ہے۔ کائنات میں رواج طبیعت بشر یہ ہے کہ اگر کہیں پر کسی گھر میں اللہ تعالیٰ فصل اولاد سے کسی ماں کے دامن کو شاداب کرتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، تبریک پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہوا سید الشہداء کے بارے میں بالکل اس کا الٹ ہے۔ عجیب ہستی ہے کہ جن کی روز ولادت شہادت کی طرح منائی گئی ہے، اور جبرائیل امین خاک لے کے آتے ہیں کہاں سے؟ کربلا کے زمین سے، لا حول ولا قوت، اور یہ خاک عاشورہ کے دن خون میں بدل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ۔ بعد میں اس کا خون میں بدل جانا اس طرح نہیں ہے کہ مثلا مولا وہاں شہید ہوئے ہوں اور خون کی برکت سے یہ تبدیلی آئی ہو، اس طرح نہیں، بلکہ نسبت کافی ہے۔ ہاں، اس زمین کی خوبی کی اور خوبصورتی کے لیے نسبت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس زمین کو اتنا مقدس اور سربلند بنایا ہے کہ آج یعنی پوری دنیا کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ خاک شفا بھی حزن و اندوہ میں بھی شامل ہے اور خوشی میں بھی شامل ہے۔ ہم خاک شفا تاب لحد لے کے جائیں گے، ہم خاک شفا تاب لحد لے کے جائیں گے، سامان سفر بحر مدد لے کے جائیں گے، سامان سفر بحر مدد لے کے جائیں گے۔ دوسری خصوصیت جو پوری دنیا میں کسی کو میسر نہیں آئی،
اور صرف سید الشہداء۔ خصائص میں ایک محقق نے لکھا ہے 72 خصوصیات ایسی ہیں مولا کی جو کسی دوسرے میں نہیں ہے، الگ سے لکھا ہے، اور ایک مجلس میں سارا کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے جو انتخابی ہیں، انتخاب یعنی ان خصوصیات میں سے۔ دوسری پہلی کیا ہوئی، 6 مہینے کے عرصے میں مدت میں حمل کے بعد پیدا ہونا۔ بہت کم لوگ بچتے ہیں، آپ کے شاید یعنی معلومات میں ہو کوئی کہ 6 مہینے کے بعد۔ انبیاء میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور اماموں میں حضرت امام علیہ السلام، امام سید الشہداء علیہ السلام۔ اور یہ 6 مہینہ آیا ممکن ہے تو قرآن مجید نے 2 آیات کے حوالے سے ممکن بنا دیا ہے، نتیجہ دیا ہے۔ اور قرآن کے روش یہ ہے، کوئی بھی اہم موضوع ہو ایک آیت کے اندر سارا سمٹا ہوا لپیٹا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ کئی آیتوں کے سہارے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کی حقیقت کو چھو نہیں سکتا ہے کوئی سوائے ان کے جو اللہ نے پاک کیا ہے۔ اب اسی آیت سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پاک کون ہے، کہاں کیا ہے، تو آیت تطہیر کا سہارا لینا پڑے گا، ہے نا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بلند۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مومنوں پرہیزگار رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب انسان پریشان کہ وہ سچے کون ہیں، کہاں سے لائیں، تو پھر دوسری آیت کا اپنے سہارا لینا ہوگا آیہ مباہلہ سے۔ ہاں، آیہ مباہلہ نے سچوں کا حلقہ نور کو مشخص کر دیا کہ یہی سچے ہیں، اس لیے کوئی جھوٹوں پر لعنت کرنے گئے ہیں، نا، اس کی وجہ سے سچے ہیں۔ سچائی کا حلقہ جب معین ہو گیا تو سورہ توبہ نے کہا انہی کے ساتھ رہو۔ تو یہاں پر بھی 6 مہینے کے اندر حمل کا ہونا اور ان کا زندہ رہنا، اور 6 مہینے میں نوزاد کا پیدا ہونا قرآن نے ثابت کر دیا۔ کیسا؟ ایک آیت نے کہا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کو مائیں مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مکمل، حول کہتے ہیں عربی میں سال، حولین 2 سال 24 مہینہ، کاملین مکمل ہو، کچھ مہینے کم نہ ہو۔ اس آیت کو یاد رکھیے۔ ایک اور آیت میں جائیے، دوسری آیت میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت مکمل 30 سال، 30 مہینہ۔ 30 کہتے ہیں 30 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، 30 شہرا 30 مہینے ہیں۔ اب یہ 30 ہو گئے، اور جو پہلی آیت نے 24 مہینے دودھ پلانے کے معین کیے تھے، تو اس 30 میں سے 24 ہٹا دیں تو کتنے مہینے بچ گئے؟ 6 مہینے۔ تو یہ معجزہ بھی سید الشہداء علیہ السلام کے لیے۔ تیسری اور سب سے بڑی خصوصیت، بچے کب سے ماما بابا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ جب شعور سنبھالتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں۔ ماما کہنا 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، سال کے بعد مشکل سے، اس لیے کہ جوں عقل میں پختگی آتی ہے وہ حالات کو، ارد گرد کی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ یہ واحد سید الشہداء علیہ السلام کائنات میں جن کی گفتگو کا آغاز شکم مادر سے لے کے نوک نیزے تک جاری رہا ہے، شکم مادر سے لے کر۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی تھی کہ یہ نور میرے شکم میں جب سے آیا ہے مجھے تنہا رہنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ الہ۔ اور عرض کروں ایک نقطے کی طرف کہ یہ مادر گرامی سے وراثت میں ملی تھی یہ کیفیت، کہ خود فاطمہ زہرا بھی شکم مادر میں اسی خصوصیت کے مالک تھی کہ بطن مادر ہی میں ایک معجز نما تھی فاطمہ، بطن مادر ہی میں ایک معجز نما تھی فاطمہ۔ ماں سے خود کرتی تھی باتیں، سنتی تھی مادر کی بات، ماں سے خود کرتی تھی باتیں، اور پیغمبر اسلام سے ہی فرماتی تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یا رسول اللہ، یہ نور میری اولاد جب سے میرے شکم میں ہے مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور پورا گھر ان کے نور سے مزین ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصیت بھی، نو کے نیزے پر انسان کے روح بدن سے نکلنے کے بعد کون بات کرتا ہے؟
ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ بھی جس کا سر یعنی جسم سے جدا ہو، اور یہ طاقت فوق المعادہ طاقت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی۔ اسی لیے میں نے شعر میں عرض کیا ہے کہ یعنی جن و ملک بشر پہ سارا فراز ہے حسین، تا حشر بھی نہ کھل سکے وہ راز ہے حسین۔ کسی کا مادر سے بولنا شروع کرے اور لے جا کے نو کے نیزے تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ فکر فوق بشر، فوق انسان کی سوچ سے بھی اوپر ہے۔ ابھی تازہ کلام عطا ہوا ہے، ابھی عرض کروں گا، اس میں بھی یہ شعر آیا ہے۔ تو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ایک اور نقطہ فضائل سید الشہداء کا، کہ اس میں کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں اپنے بڑوں کے، کچھ ذمہ داریاں ہمارے حق میں ہیں اپنے چھوٹوں پر۔ مثلا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کچھ بڑے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے وغیرہ، ان کے ساتھ سلوک کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ کچھ اولاد ہیں، ان کے ساتھ سلوک اور ہے، اور ہمارے حقوق بڑوں کے حقوق چھوٹوں پر بھی ہیں، چھوٹوں کے حقوق بڑوں کے اوپر بھی ہے۔ کچھ برابری کی نسبت ہوتی ہے، بھائی بہن وغیرہ، اور کچھ استاد کی نسبت ہوتی ہے، استاد اور شاگرد کی، انہی کے درمیان رہنا ہوتا ہے۔ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ سب کو یہ حلقہ رشتہ داری اچھی ملے۔ کسی کو استاد اچھا ملا ہے تو اولاد اچھی نہ ہو، کسی کو اولاد اچھی ہے تو استاد اچھا نہ ہو، کسی کو ماں باپ اولاد اچھے ہوں تو بعد والے اچھے نہ ہو، یہ ہوتا ہے، امکان ہے۔ لیکن اس کائنات میں واحد سید الشہداء علیہ السلام کی ذات ہے کہ چار طرف سے فضیلتوں نے گھیر رکھا ہے۔ اگر اوپر دیکھیں تو رحمتاً للعالمین جد امجد ہے، سید الوسیین پدر گرامی ہے، سیدۃ النساء العالمین مادر گرامی ہے، سردار جنت برادر ہیں اور خود بھی سردار جنت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جنت عجیب پرکشش ہے، بہت ایکٹیو کرتی ہے انسانوں کو۔ خوبصورت جنت، جنت کہتے ہی مسلمان دیوانہ ہو جاتے ہیں، اور فوراً جنت کی تیاری، کیا لے کے جانا ہے؟ عاشق حسین کا سر کاٹ کے، ہائے ہائے ہائے، حسینیوں کا راستہ روکے، فرش عزا کو آگ لگا کے، کتے جاسو؟ جنت۔ ایسا نہیں ہے نا؟ ذاکر حسین کو مار کے جنت، فرش عزا پرچنا راستہ روک کے نا مومنین کو شہید کیا، کہاں جانا ہے؟ جنت۔ لا حول ولا قوت۔ ذوالجناب دنیا میں جتنے بھی مظالم ہیں مسلمانوں کے ہاتھ ہوں، سب اسی کے لیے کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جنت۔ سلام یا رسول اللہ، کتنی بینش ہے، کتنی تیز نگاہی ہے عصمت کی، قیامت تک ان ایسے بے سلیقہ لوگوں کو دیکھ کر پہلے ہی حسین کو جنت کا سردار بنا کے منکرین کا راستہ روک دیا۔ پہلے ہی حسین کو جنت کا سردار اسی لیے بنایا ہے تاکہ بے سلیقہ لوگ ادھر نہ جا سکیں۔ جو یہاں حسین کو سردار مانیں گے وہ جنت جائے گا، جو یہاں حسین کا دشمن ہو وہ خیالی جنت میں جا سکتا ہے، حقیقی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بہت فکر بشر سے اوپر ہے سید الشہداء۔ الہی، دعائے عرفہ کے آخر میں کچھ فکری نکات دینا چاہتا ہوں اور اپنے گفتگو کے آخری مراحل کی طرف آیا ہوں۔ الہی، من کان محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساویہ مساوی۔ پروردگار تیرے حضور آنے کے بعد جن کی نیکیاں بھی برائی میں بدل جائیں گی تو جو دامن عمل میں برائی ہی لے کے آیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ لا الہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ من کان محاسنہ مساوی، نیکیاں برائی میں، نیکی نیکی ہوتی ہے، برائی برائی ہوتی ہے، بدی بدی ہے، نیکی بدی میں کیسے بدل سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، جو عمل، دو چیزیں ہیں، ایک حسن عمل اور ایک ہے حسن عامل۔ حسن عمل یعنی اچھا عمل، حسن عامل یعنی عمل کرنے والا اچھا ہو۔ اگر عمل کرنے والا اچھا ہو تو نیکی، یہاں بھی نیکی ہے وہاں بھی نیکی ہے۔ بہت پیارا نقطہ دے رہا ہوں، توجہ ہے۔ اگر عمل کرنے والا نیک ہو، متقی ہو، اخلاص ہو تو عمل یہاں بھی حسن رکھتا ہے اور وہاں بھی حسن رکھتا ہے۔ لیکن اگر عمل کرنے والا اندر سے اچھا نہ ہو، صرف عمل اچھا ہو تو یہاں نیکی ہے وہاں بدی میں بدل جائے گی، اس لیے کہ وہاں فلٹریشن کارخانے سے گزر کے جانا ہے، تقویٰ کے کارخانے سے، فلٹر سے۔
ہے نا، عمل سے، حلال خوری کے فلٹریشن سے گزر کے، ایمان کے، صبر کے، حوصلے کے، ان سب سے گزر کے جانا ہے، تب وہاں پتہ چلے. الہی من کان حقائقہ دعاوی فکیف لا تکون دعاویہ دعاوی. پروردگار جن کی حقیقتیں بھی تیرے پاس آنے کے بعد کھوکھلی ہو جاتی ہیں، تو جو پہلے سے کھوکھلا ہو اس کا کیا ہوگا؟ لا الہ. یہ کیسے ممکن ہے حقائق کھوکھلے ہو جائیں؟ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں. کیا؟ مثلا آپ کی ڈگری ہے، عرض کروں آپ کی جائیداد ہے، بیوی بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، پراپرٹی ہے، یہ آپ کے حقیقی ملکیت ہے. کچھ چیزیں ہیں آپ کے پاس بلبلہ آپ کی طرح. کیا؟ مثلا آپ یعنی عہدے پر ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ جرنل ہیں، یہ چند لمحوں کے مہمان ہیں، یہ مجازی ہیں. آپ کا گھر، آپ کی بیوی بچے، یہ حقیقی ہیں آپ کے. کیا فرماتے ہیں مولا؟ ہزار سلام. پروردگار جو حقیقتیں ہیں وہ بھی تیرے پاس آنے کے بعد بلبلہ بن جاتا ہے، جو پہلے سے مجازی ہے اس کا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی طرح لائن لگی ہے سید الشہداء علیہ السلام کی. اسی لیے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے کیا پیارا تحفہ دیا ہے آپ کو. اللہم انی احبہ، لا الہ. پروردگار حسین میرا محبوب ہے. وَأُحِبُّ مَنْ أَحَبَّهُ، جو حسین کا محبوب ہوگا وہ بھی میرا محبوب ہے. فَأَحِبَّهُ، پس تو بھی محبت کر. اور یہ رحمت عالمین کی دعا ہے اور آپ کے حق میں دعا ہے. یعنی حسین کی برکت سے آپ کو اتنا عظیم پروٹوکول مل رہا ہے کہ رحمت للعالمین دعا مانگ رہے اور رب العالمین قبول کرنے والے. اللہم انی احبہ واحب من احبہ. اسی طرح کا دعائے مناجات 15 میں ایک جملہ ہے، دعائے مناجات محبین میں. وہاں امام سجاد علیہ السلام یہی فرماتے ہیں اللہم انی احبک و احب من احبک و احب کل عمل یوصلنی الیک. تو بھی میرا محبوب ہے، جو تجھ تک مجھے پہنچائے، ہاں جو تجھ سے محبت کرے وہ بھی میرا محبوب ہے، اور جو وسیلہ مجھے تجھ تک لے جائے وہ بھی میرا محبوب ہے. اور آخر میں جا کر اللہ کی محبت ہی سب سے بڑا وسیلہ ہے. دعائی ابو حمزہ سمالی میں ہے الہی حبی لک شفیعی الیک. پروردگار تیری محبت جو میرے دل میں ہے وہی میرے لیے شفاعت کرے گی تیرے حضور. جس طرح مولا نے وہ جملہ کہا ہے، ہم نچوڑ جملے میں سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جو عشق حسین ہمارے دلوں میں ہے، جو آگ کی طرح لگی ہے، وہی دنیا میں بھی ہمیں شفاعت دے گی اور آخرت میں بھی. اسی لیے کہ سفینۃ النجات ہے، وہ سفینہ پانی میں چلنے والا نہیں ہے. حدیث بہت گہری ہے. یہ طوفانوں سے نجات دینے والی. کون سا آج کل جو حالات دیکھ رہے ہو یہ طوفان ہے. شرک طوفان ہے، نجات حسین کی کشتی. کفر طوفان ہے، نجات حسین کی کشتی. ڈالر و دیار و درہم یہ طوفان ہے، نجات حسین کی کشتی. جہالت، کفر و ظلم و قتل و غارت، منمانیاں، حب دنیا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے طوفان ہیں. نجات ہے حسین کی کشتی. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دیا ہے. میں آخری میں ایک نصیحت کے طور پر عرض کروں کہ اس مرکز کے اندر پروگرام کا جو ٹائم اعلان ہوتا ہے وہ 3 بجے ہے، اور پروگرام 3 بجے ہی شروع ہو گیا ہے کچھ منٹوں کے تاخیر سے. اور ابھی کتنا بجا ہے؟ 4:45. آپ عمل کریں یا نہ کریں، بانی مجلس نے بھی یعنی خواہش کی ہے کہ میں یہ جملہ آپ تک کنوے کروں. امام امیر المومنین علیہ السلام نے زندگی پر نصیحتیں کی ہیں، ان کا کام ہی نصیحت کرنا تھا، پورا نہج البلاغہ. لیکن ایسی ہستی جب دنیا سے جا رہے ہوں اور نو انسانی کو قیامت تک پیغام دینا ہو تو کن الفاظ کا انتخاب اور چناؤ کریں گے؟ کتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ. فرمایا آخری وصیت نامہ زخمی ہونے کے بعد، شہادت سے پہلے، سید الشہداء اور امام حسن مجتبیٰ کے حضور ان کو بلا کے اپنے حضور بلا کے یہ جملہ کہا اتقوا اللہ و نظم امرکم. میرے عزیزو، میرے فرزندو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دو اسلحہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، تقوی اور نظم و ضبط. یہ پیغام حسینی، پیغام علوی، پیغام اہل بیت ہے. اس پلیٹ فارم کی برکت سے
بے نظمی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بے نظمی میں انسان کے پاس وقت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ غیر منظم ہوتا ہے نا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، جانے میں وغیرہ، جن کے پاس یعنی وقت میں نظم نہیں ہے اس کے وقت میں برکت نہیں ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مرسل مراجع اعظام خطوط کا جواب بھی دے رہے ہیں، توضیح المسائل بھی لکھ رہے ہیں، درس سے خارج بھی دے رہے ہیں، پوری دنیا کے مہمانوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، مطالعہ یعنی ہزاروں کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، مہمان کی آمد و رفت بھی ہے، گھریلو مسائل بھی ہیں، وہ سارا کر رہے ہیں۔ ہم نہ کسی مریض کے پاس جا سکتے ہیں، نہ اول وقت میں مجلس میں آ سکتے ہیں، نہ اول وقت میں مثلا کوئی کام کر سکتے ہیں، نماز میں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ منظم ہے تو اللہ نے وقت میں برکت دی، ہم غیر منظم ہیں تو برکت نہیں دیا ہے۔ اور خاص کر اس مرکز میں شاہ جی اتنی محنت اور خلوص کے ساتھ پروگرام تشکیل دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ امام صادق میں تو آپ کا ٹائم مثلا منٹوں کے اندر مجمع بھر جاتا ہے۔ ادھر عابدی سے ڈرتے ہو کیا؟ ادھر مثلا جعفری سے نہیں ڈرتے ہو، صابری سے تو کہیں بھی نہیں ڈرتے ہو، ہاں؟ تو ادھر امام صادق میں آغا سرفراز اور آغا رضوی اور عابدی کی زبان میں کیا تاثیر ہے کہ فوراً حاضر ہو جاتے ہو، اور یہاں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے آپ کو اکٹھا ہونے میں، بہت عجیب ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت خواہش ہے بانی محفل جعفری صاحب کی کہ آئندہ وقت کا بڑا خیال رکھیے، پابندی کے ساتھ چند اشعار کے ساتھ آپ کی زحمت ختم کروں۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ کچھ شاہ صاحب فرما رہے ہیں اگر ممکن ہے تو آگے پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے، آگے محمد والے محمد صلوات۔ کل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس کلام پر یعنی کس بحر پہ کلام کہوں اور کس موضوع پہ نیا کلام، تو یہ اس میں صبح دعا پڑھنے کے لیے موبائل کھولا تو فیس بک پہ آغا سخاوت قومی کا کوئی کسی کا شعر اس نے شیئر کیا ہوا تھا کہ حقیقتوں کا رواں ہے مصطفیٰ کی طرف، اس طرح کا کوئی مصرع تھا۔ میں نے کہا کہ یار کوشش کرتا ہوں اسی کے اوپر، تو چند اشعار بنے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن میں ہے گل و بلبل کا رخ ہوا کی طرف، چمن میں ہے، صرف اس طرف والوں نے واوا کہنا یا اس طرف بھی شامل ہیں آپ میں؟ صلوات بھی یہ پڑھیں، واوا بھی یہ کریں، نعرہ بھی یہ لگائیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے، ہر گراؤنڈ میں کھیلنے والے اور ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے اور ہوتے ہیں۔ چمن میں ہے گل و بلبل کا رخ ہوا کی طرف، چلو کہ ہم بھی پلٹتے ہیں اب خدا کی طرف۔ چمن میں ہے گل و بلبل کا رخ ہوا کی طرف، چلو کہ ہم بھی پلٹتے ہیں اب خدا کی طرف۔ کہ نبی و رب کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں، نبی و رب کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں، نبی و رب کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں، کہ ہاں نبی و رب کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں، جو مصطفیٰ کی طرف ہے وہی خدا کی طرف، جو مصطفیٰ کی طرف ہے وہی خدا کی طرف۔ ضمیر ظلمت باطل میں ڈوبنے والوں، ضمیر ظلمت باطل میں ڈوبنے والوں، چراغ حق تو پلٹتا ہے مرتضیٰ کی طرف۔ چراغ حق تو پلٹتا ہے مرتضیٰ کی طرف۔ اور آپ کے ملنگانہ شعر ہے اور آپ کی دل کی آواز انشاءاللہ سب کو نصیب کرے۔ مزار سبت پیمبر دلوں کا کعبہ ہے، مزار سبت پیمبر دلوں کا کعبہ ہے، نماز عشق پڑھیں گے تو کربلا کی طرف، نماز عشق پڑھیں گے تو کربلا کی طرف۔ سوال بیعت باطل کی لاش ڈوب گئی، سوال بیعت باطل کی لاش ڈوب گئی، بقا کو چھوڑنے والے گئے فنا کی طرف، بقا کو چھوڑنے والے گئے فنا کی طرف۔ پیارا شعر فکر حسین کی بلندی، فراز فکر بشر پر وہ سر بلند ہوئے، فراز فکر بشر پر وہ سر بلند ہوئے، فراز فکر بشر پر وہ سر بلند ہوئے، حسین جب بھی جھکے مرضی خدا کی طرف،
حسین جب بھی جھکے، حسین جب بھی جھکے مرضی خدا کی طرف. پیارا شعر. بڑے بڑے بھی تو اندر سے بے وفا نکلے، بڑے بڑے بھی تو اندر سے بے وفا نکلے، جو زندہ دل تھے وہی جھک گئے وفا کی طرف. جو زندہ دل تھے وہی جھک گئے وفا کی طرف. جبین رحمت عالم پہ اب نکھار آئی، جبین رحمت عالم پہ اب نکھار آئی. جو دیکھا نور سا خالق کی اس عطا کی طرف. پیارا شعر کے زمین پہ فاطمہ زہرا کا چاند اترا ہے، زمین پہ فاطمہ زہرا کا چاند اترا ہے، زمین پہ فاطمہ زہرا کا چاند اترا ہے. فرشتے دیکھیں گے اس لال خوشنما کی طرف، فرشتے دیکھیں گے اس لال خوشنما کی طرف. حشر میں کر لیں گے سب اپنے لیڈروں کی تلاش. کل ناس یدعو بامامہم، صحیح ہے نا. حشر میں کر لیں گے سب اپنے لیڈروں کی تلاش. ہمیں تو جانا ہے جنت کے پیشوا کی طرف. مشنود یہ امام زمانہ باواز بلند صلوات. حشر میں کر لیں گے سب اپنے لیڈروں کی تلاش. ہمیں تو جانا ہے جنت کے پیشوا کی طرف. مارکارہ شعر سنا رہا ہوں. خدا نے اجر رسالت کا امتحان لیا، خدا نے اجر رسالت کا امتحان لیا. سبھی قضا کی طرف تھے ہم ہی ادا کی طرف. خدا نے اجر رسالت کا امتحان لیا، سبھی قضا کی طرف تھے ہم ہی ادا کی طرف. رواق خلد میں سب سن کے صابری کا کلام، رواق خلد میں سب سن کے صابری کا کلام. لپک کے آئیں گی حوریں میری ابا کی طرف. رواق خلد میں سب سن کے صابری کا کلام. لپک کے وہ آئیں گی حوریں میری ابا کی طرف. یہ دنیا میں ایک مرتبہ ایسا ہو گیا. امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں وزٹ پہ گئے تھے تو چھٹی ہوئی مثلاً باہر میل فیمیل اسٹوڈنٹ. میں سمجھا بھائی اس ہوا کے ساتھ اس لباس کے ساتھ کون میری طرف آئے گا. جو میرے ساتھ تھے جو یعنی ڈیلیگیشن میں ان سب کو چھوڑ کر سب میری طرف آ گئے. تو وہ جب ہاتھ ملا رہے تھے تو میں نے اس طرح ابا میں ہاتھ رکھ کے یوں ملایا تو ایک مولوی